الرحمن الرحیم۔ عربی کتابوں میں آنے والے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک دفعہ کہیں نہ کہیں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا اعراب اس شکل میں کیوں آیا ہے، یعنی اگر وہ مرفوع استعمال ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، منصوب استعمال ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں۔ آپ خالی کوشش کرتے رہیں تو وہ آپ کو توجہ میں نہیں آتے، آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ انہی کلمات میں سے ایک لفظ ہے فضلاً۔ فضلاً کجا کے، چے جائے کے، یعنی ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ تو ایک لفظ نہیں پڑھتا، کہاں یہ پوری کتاب یاد کرے گا؟ تو وہ جو کہاں ہوتا ہے وہ یہ فضلاً ہوتا ہے عربی میں، یعنی لا يحفظ الفاتحہ فاضلاً عن البقرہ۔ فاتحہ یاد نہیں ہوتی، بقرہ کہاں سے یاد کرے گا؟ تو یہ جو فضلاً ہوتا ہے، یہ کسی نے ہمیں پوچھا تھا کہ یہ کیا بنے گا، اس کا اعراب نصب ہے تو کیوں آیا ہے، اس کا ناصب کون ہے، وجہ اعراب کیا ہے اس کی؟ تو محترم یہ جو اس پہ نصب آیا ہے یہ فاضولہ فعل کا مفعول مطلق ہے، جیسے آدھا فعل سے ایدن مفعول مطلق بنتا ہے، اسی طرح فاضولہ فعل سے فضلاً مفعول مطلق بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلیں، اسی طرح ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے البتہ۔ البتہ اس پہ بھی نصب آتا ہے، اس پر بھی نصب ہی آتا ہے، اس کی وجہ نصب بھی یہی ہے، اس کے پیچھے بھی فعل نکلتا ہے بتہ، بتہ یا بتو۔ آپ فقہ کی کتابوں میں طلاق کے چیپٹر میں ایک لفظ پڑھتے ہیں مبتوتہ، مقطوعہ، الگ کی ہوئی، طلاق یافتہ، مبتوتہ، وہ اسی کا مفعول کا صیغہ ہے نا، بتہ کا۔ تو بتہ صحیح، یہ البتہ مصدر ہے، مفعول مطلق بنتا ہے یہ اسی بتہ فعل کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دو ہو گئے۔ تیسرا لفظ مرتن یا تارتن۔ یہ جو مرتن اور تارتن ہوتے ہیں ان پر بھی نصب آتا ہے۔ یہ کیا بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں مفعول فی، یہ ظرف زمان پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جئتو مرتن ماشین، ہم ایک مرتبہ چل کر آئے ہیں، تو ایک مرتبہ، ایک دفعہ، ایک وقت، تو یہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں، یہ مفعول فی بنتے ہیں۔ مرتن ہو یا تارتن ہو، یہ کلمات مفعول فی بنتے ہیں۔ البتہ سے پیچھے اسی کا فعل محذوف نکلتا ہے، مفعول مطلق۔ فضلاً سے پیچھے فاضلہ فعل نکلتا ہے، مفعول مطلق۔ اور مرتن اور تارتن کے پیچھے جو فعل آ رہا ہوتا ہے یا شبہ فعل آ رہا ہوگا، یہ اس کے مفعول فی بنیں گے۔